میں اس وقت موجود ہوں لاہور کے علاقے سرکولر روڈ پر شاہ عالم مارکیٹ کے قریب، اور میرے پیچھے جو پولیس وین کھڑی ہے یہ بیسیکلی اس راستے پر کھڑی ہے سیکیورٹی کے لیے، جو کہ راستہ امیر بلاج ٹیپو کی رہائش گاہ کی طرف جاتا ہے۔ امیر بلاج کو گزشتہ رات چون کے علاقے میں ایک شادی کی تقریب میں فائرنگ ہوئی تھی اور ایک حملہ آور نے اس کو قتل کیا تھا۔ اس کے بعد سے لاہور میں جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ کافی سیریس ہے، اور اس کی جو پروف ہے وہ یہ ہے کہ ابھی اس کی رہائش گاہ کے باہر آپ دیکھیں کتنی زیادہ پولیس جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، کیونکہ پولیس کو شبہ ہے کہ کوئی اور اس قسم کا جو افسوسناک واقعہ ہے یہ پیش نہ آئے۔ اس قتل کے جو ہے مقدمہ وہ درج کر لیا گیا ہے، اور اس ایف آئی آر میں جن ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے وہ کسی بھی لاہوریے کے لیے یا کوئی بھی ایسا شخص جو کہ لاہور کے کرائم کو یا دشمنیوں کو سمجھتا ہے اس کے لیے نئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ خاندانی دشمنی تھی ان کی جو کہ گزشتہ 3 دہائیوں سے چلتی آ رہی تھی، اور امیر بلاج سے قبل اس کے والد کو بھی اسی دشمنی میں قتل کیا گیا تھا۔ تاہم اس قتل کے بعد جہاں پر ایک طرف پولیس جو ہے وہ تحقیقات کر رہی ہے کہ جو ملزمان نامزد کیے گئے ہیں جن پر شک و شبہات کا اظہار کیا گیا ہے، اور یہ وہی دونوں ملزمان ہیں گوگی بٹ اور تیفی بٹ جو کہ امیر بلاج کے والد کے قتل کے مقدمے میں بھی نامزد تھے، لیکن وہ جو کیس ہے وہ ابھی تک عدالتوں میں چل رہا ہے۔ اور اب جو نیا مقدمہ ہوا ہے، بہت سے لوگوں سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے ان کے نزدیک وہ ایک کاغذ کے ٹکڑے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن انہیں نہیں لگتا کہ جو ہے کوئی انصاف ہوتا نظر آئے گا۔ جیسے ہی پتہ چلا رات کو جیسے جیسے مارکیٹ کھلتی گئی تو کسی بھی شخص نے جو کہ ان کی رہائش گاہ کے آس پاس کی دکانیں تھیں یا پھر ان کے آفس کے پاس کی دکانیں تھیں یا سرکولر روڈ پر دکانیں تھیں وہ لوگوں نے نہیں کھولیں۔ بہت سارے لوگوں سے ہماری بات بھی ہوئی تو سب نے یہی کہا کہ کسی نے بھی ان کو فورس نہیں کیا کہ وہ دکانیں بند کرے، لیکن غم میں شریک ہونے کے لیے انہوں نے دکانیں بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اور لیکن اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو شاہ عالم کا تاجر بورڈ ہے اور بلاج جو تھا وہ اس کا سرپرست اعلیٰ بھی ہے، ایک اہم رکن بھی ہے، تو ایک بزنس مین کے حیثیت سے اور تاجر برادری میں ایک اچھا اثر و رسوخ ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ آج یہاں پہ دکانیں ہمیں بند نظر آ رہی ہیں۔ لوگ مختلف طبقات زندگی سے لوگ آ رہے ہیں، ان کے بھائی سے اہل خانے سے تعزیت کر رہے ہیں۔ جو لوگ آ رہے ہیں ان میں پولیٹیشنز بھی ہیں، کچھ ایسے پولیٹیشنز بھی ہیں جن کا تعلق ان خاندان ان کا تعلق ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کا ان سے ذاتی تعلق بعد میں بنے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا اچھے مراسم تھے، اور خاص طور پر جو حالیہ الیکشنز تھے اس سے قبل حمزہ شہباز شریف کے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ان کے کہنے پر ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور امیر بلاج نے جو ہے وہ حمزہ شہباز شریف کی حمایت کا اعلان بھی کیا تھا، اور مسلم لیگ نون میں شمولیت بھی اختیار کی گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر قبل بلال یاسین جو ہے جو میاں صاحب کے ریلیٹیو بھی ہیں وہ بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ اس طرح کے جو سیاسی ہیں وہ یہاں پر آ کر تعزیت کر رہے ہیں۔ لیکن ایک طرف جہاں پر پولیس جو ہے وہ اس جو یہ قتل ہے اس کی تحقیقات کر رہی ہے، وہیں پر دوسری طرف ایک لوگوں کے ذہن میں خدشہ بھی ہے کہ شاید جو سالہ سال سے دشمنی چلتی آ رہی تھی جس نے کئی جو زندگیاں ہیں لاہور کی قیمتی وہ نگل لی ہیں، کہیں اس کا دوبارہ سلسلہ شروع نہ ہو جائے۔ لیکن اس حوالے سے جو پولیس افسران ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بھرپور کوشش کریں گے کہ جو بھی منصوبہ ساز تھے اس قتل کے پیچھے، جنہوں نے بھی ایگزیکیوٹ کروایا، ان کو قانون میں کٹہرے میں لایا جا سکے۔ لیکن یہ تو ابھی تک جو تحقیقات ہیں پولیس کی مختلف ٹیمیں اس پر کام کر رہی ہیں، لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اب آپ دیکھیں یہ سارے لوگ جو ہمیں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ کافی پیچھے گاڑیوں کو روک دیا جاتا ہے اور لوگوں کو کہا کہ جی وہ آگے، کیونکہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی، پھر لوگوں کے رش کی وجہ سے بھی لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ پیدل جائیں، تو لوگ آ رہے ہیں، ان کی فیملی سے ان کے گھر جا کے تعزیت کر رہے ہیں۔ اور امیر بلاج کے بارے میں جو لوگ ہیں وہ یہ بھی رائے رکھتے تھے کہ وہ ایک پڑھا لکھا شخص تھا جس کو جو دشمنی تھی خاندانی وہ وراثت میں ملی تھی، اور وہ اپنی وراثتی جو دشمنی داری تھی اس کو سنبھالتے ہوئے وہ بھی ساتھ رکھے ہوئے تھا، لیکن چونکہ اس کی ایک تربیت اچھے اسکولوں میں ہوئی تھی، ایک وہ بیرونی ملک سے اس نے تعلیم حاصل کی تھی، تو وہ بھی اپنا امیج جو تھا وہ رکھ رہا تھا ایک اچھے بزنس مین کی طرح، اور ایک اچھے سویلائز شخص کی طرح وہ اپنے آپ کو
پریٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں وہ خدشات بھی ہیں کہ کہیں دوبارہ سے جو گینگ وار ہے یا جو درینہ دعوت ہے وہ چلتی وہ دوبارہ سے شروع نہ ہو جائے. تو میں آپ کو بس تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ ٹیپو ٹرکاں والا کے جو کہ ان کے والد تھے، عارف امیر ان کا نام تھا، ان کی اور گوگی اور تیفی بٹ کی جو دشمنی تھی وہ تقریباً 30 سال 40 سال کا پر محیط ہے. اور کئی بار کوشش بھی ہوئی بہت سارے سرکردہ رہنماؤں نے کہ یہ جو دشمنی داری ہے اس کو ختم کروایا جا سکے، لیکن ابھی بھی یہ سننے میں آ رہا تھا کہ جب امیر بلاج نے حمزہ سے ملاقات کی، نون لیگ میں شمولیت اختیار کی، تو شاید گوگی بٹ کے ساتھ، اسی بٹ کے ساتھ جن کے معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن اس کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد کیونکہ امیر بلاج کا قتل ہو گیا ہے، تو اب جو یہ امکان نظر آ رہا تھا کہ ان جو دہائیوں سے چلتی ہوئی ایک دشمنی داری چلتی آ رہی تھی یہ ختم ہو جائے گی، اس کے جو امکانات ہیں وہ بھی منہدم ہوتے جا رہے ہیں. جو نام تھے امیر بلاج کے والد صاحب یا ان کے دادا، ان کا ٹیپو بلا اور جیسے لوگ ابھی بھائی جو ہیں یہ بتا رہے ہیں، تو یہ لاہور کا جو انڈر ورلڈ ہے یہ ان لوگوں کے نام سے یہ جانا جاتا تھا انڈر ورلڈ کی جب بھی بات ہوتی تھی. تو یہ لاڈا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ یہاں کے رہنے والے ہیں. تو جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے تھے تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. لاڈا صاحب، آج امیر بلاج بھی مرڈر ہو گیا ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو دشمنی داری چلتی آ رہی ہے ان کا پہلے دادا قتل ہوا ہے بلا بھوان، اس کے بعد ٹیپو بھوان قتل ہوا ہے. ٹیپو بھوان والا بندہ کوئی نہیں سی اور خدا خوف نہیں رج کے، سمجھتے ہو. اور میر بلاج بھی اچھا بندہ سی، مگر ان کی صدیوں سے دشمنداری چلتی ہے. لہذا یہ ہے کہ جس نے کیا ہے اس کو قرارناک سزا دی دی جائے اور وہ اچھے آدمی تھے. بس السلام علیکم. چلیں جی، بہت شکریہ. ایسے ہی ہے، یہ جو لاڈو صاحب کی جو ڈیمانڈ ہے یہ صرف ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے، ہر شخص کی یہاں پہ یہی ڈیمانڈ ہے کہ اگر قانون جو ہے وہ اپنا کام کرے گا تو شاید یہ جو دشمنی داری کا سلسلہ 3 دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے یہ ختم ہو سکے گا.